آج کا سوال آپ کے سامنے میرا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ ہم سب اپنی زندگی میں بھی اور اطراف میں دیکھیں تو سب جگہوں پر یہ وسوسے اور وہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا وہ آپس میں تلخیاں بھی بڑھتی ہیں. جس وہم اور وسوسوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس سے ہٹ کر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں وسوسوں کا شکار رہتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں وہم کا شکار ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور بندہ جو ہے نا وہ بزنس اس کا پنپنے لگتا ہے، گڈی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی آئی ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، تو اس کی برکت سے میرا کاروبار اللہ تعالیٰ نے اس میں ترقی دے دی. اور اگر اس کا الٹ ہو جائے تو پھر یہ وہم اور یہ وسوسے آتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. جس دن سے یہ اس گھر میں آئی ہے یا اس کو میں بیاہ کے لایا ہوں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اور یہ کام ساس و بہو کے درمیان بھی ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے، اور گھر کے دیگر افراد کے درمیان بھی آپس میں ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب سے میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے مجھے اور تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں، جب سے میں نے یہ والی نوکری جوائن کی ہے تب سے جو ہے نا مجھے یہ پرابلمز آنا شروع ہو گئے. اس کا حل یہ ہے کہ مستند علماء سے اور مستند روحانی اسکالر سے آپ رابطہ کریں. اور مستند کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ سب پوچھیں گے کہ مستند کو کہاں سے تلاش کریں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہم لوگ جس چیز کے لیے، جس فیلڈ کے لیے صحیح بندہ تلاش کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں عید کا موقع آ رہا ہے نا، ایک جوتا خریدنا ہوگا نا تو 50 موٹر سائیکل کی ڈگی میں 2 بچے بٹھائیں گے، ہم پیچھے بیگم ہوگی اور موٹر سائیکل پہ جائیں گے. ایک جوتا خریدنے کے لیے اس پورے لشکر جرار کے ساتھ ہم ہر جوتے کی دکان پہ جائیں گے کہ لوں گا تو تحقیق کر کے لوں گا، اچھا جوتا لوں گا جو پھٹے نہ، کمپنی بھی اچھی ہو. ایک جوتے کو خریدنے کے لیے ساری چیزوں کی تحقیق ہوگی. تو پھر جب آپ کسی مستند عالم کی تلاش میں نکلیں گے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا. پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں جو اگر کبھی آپ کو خواہ خواہ کا وہم ہو رہا ہو، توہم پرستی کا آپ شکار ہو رہے ہوں، وسوسے آ رہے ہوں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے. اور علاج بھی شرعی حدود و قیود کے اندر ہو، شرعی اعتبار سے ہو تو یقیناً فرق بھی پڑتا ہے. آپ خود بھی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان وسوسوں کا اور توہم پرستی کا علاج دریافت کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال ہمارا جواب آپ کا. میری بہنوں نے بھی سنا ہوگا، یقیناً ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ماں، بیٹی یا گھر کی خاتون اگر سب کو اس بات کی ترغیب دے کہ خواہ خواہ کے وسوسوں سے آپ ہٹیں، خواہ خواہ کے توہم پرستی سے ہٹیں، چھوڑیں اس توہم پرستی کو، اس وسوسے کو، تو گھر کی خاتون کا بتانا وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو وبا جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ اس وبا کا آغاز ہی خواتین سے ہوتا ہے. لہٰذا اگر خواتین خود ہی ایجوکیٹ ہو جائیں تو پھر مرد اور بچے، جوان، پورے کنبے، خاندان، گھر کا ایک نظام اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم